بسم اللہ الرحمن الرحیم 26 جون 10 محرم الحرام کی خصوصی نشریات کے دوران نشر کی جانے والی دستاویزی فلم سفر عشق میں ایک مختصر علامتی اور بغیر چہرے کی بصری عکاسی دکھائی گئی۔ یہ بصری عکاسی نہ صرف ہماری ادارتی پالیسی بلکہ ہمارے ایمان، عقیدے اور دینی جذبات کے بھی سراسر خلاف تھی۔ یہ نہایت افسوسناک انتظامی کوتاہی تھی جس پر ہمیں دلی رنج، شدید شرمندگی اور گہری ندامت ہے۔ جیسے کہ پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ اس واقعے کا علم ہوتے ہی کسی بھی بیرونی نشاندہی سے قبل ہم نے از خود ضروری اور فوری اقدامات کیے۔ اس غلطی کا بلا تاخیر تدارک کیا، متعلقہ مواد کو ہٹا دیا اور آئندہ اس نوعیت کی کسی بھی کوتاہی کے سدباب کے لیے مؤثر اور مستقل انتظامات یقینی بنائے۔ ہم اپنی اس غفلت اور انتظامی کوتاہی پر دینی احساس تقدس، تعظیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پیشہ ورانہ احساس ذمہ داری کے تقاضے کے تحت ایک بار پھر نہایت عاجزی، انکساری اور خلوص دل کے ساتھ استغفار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حضور معافی کے طلبگار ہیں۔ ہم ایسی کسی بھی غلطی کے سدباب کے لیے مؤثر اقدامات کر چکے ہیں اور آئندہ ادارتی فرائض کی ادائیگی میں اس امر کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا کہ ایسی کوتاہی دوبارہ رونما نہ ہو انشاءاللہ۔ پیمرا نے جیو نیوز بندش کیس میں حتمی فیصلہ جاری کر دیا۔ پیمرا کے مطابق یہ معاملہ جیو نیوز کے پروگرام سفر عشق کی 10 محرم الحرام کی نشریات میں مذہبی تصویر کشی سے متعلق تھا۔ اتھارٹی نے 11 جولائی کو اپنے 191ویں اجلاس میں معاملے کا تفصیلی جائزہ لیا۔ اجلاس میں کونسل آف کمپلینٹس لاہور کی سفارشات، کارروائی کے ریکارڈ، لائسنس ہولڈر کے تحریری اور زبانی موقف اور پیمرا آرڈیننس 2002، متعلقہ قواعد اور الیکٹرانک میڈیا پروگرامز اینڈ ایڈورٹائزمنٹس کوڈ آف کنڈکٹ 2015 کی متعلقہ شکوں کو مد نظر رکھا گیا۔ کونسل نے اس معاملے پر بالترتیب 30 جون، 2 جولائی اور 10 جولائی 2026 کو منعقد ہونے والے اپنے 127ویں، 128ویں اور 129ویں اجلاسوں میں غور کیا۔ لائسنس ہولڈر کے نمائندگان کا موقف سننے، ریکارڈ کا جائزہ لینے اور اسلامی نظریاتی کونسل کی رائے کو مد نظر رکھنے کے بعد کونسل نے اپنی سفارشات اتھارٹی کو پیش کی۔ جیو نیوز اور اس کے نمائندگان کو وضاحت کا مناسب موقع فراہم کیا گیا۔ اتھارٹی نے قرار دیا کہ مذکورہ خلاف ورزی سنگین نوعیت کی ہے جو ذمہ دارانہ نشریات کے تقاضوں اور پیمرا قوانین کے تحت لائسنس ہولڈر کی ذمہ داریوں کے منافی ہے۔ پیمرا نے جیو نیوز کی جانب سے غفلت تسلیم کرنے، اظہار ندامت اور تمام میڈیا پلیٹ فارمز پر غیر مشروط معذرت کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں تخفیفی عوامل قرار دیا، تاہم واضح کیا کہ یہ عوامل خلاف ورزی یا اس کے قانونی نتائج کو ختم نہیں کرتے۔ فیصلے کے مطابق 27 جون 2026 کو جیو نیوز کا لائسنس 15 روز کے لیے معطل کرنے کا حکم صحیح قرار دیا گیا اور فیصلہ کیا گیا کہ جیو نیوز کی معطلی 11 جولائی کی رات 12 بجے تک برقرار رہے گی۔ چینل کی نشریات معطلی کی مدت مکمل ہونے اور 1 کروڑ روپے جرمانے کی ادائیگی کے بعد بحال کی جا سکیں گی۔ پیمرا نے ہدایت کی کہ جیو نیوز انتظامیہ ذمہ داریوں کی ادائیگی میں ناکامی پر متعلقہ افراد کے خلاف ضابطے کے مطابق کارروائی مکمل کر کے ان کو برطرف کرے۔ کارروائی کے نتیجے میں ملازمت سے فارغ کیے جانے والے افراد پیمرا کے زیر نگرانی کسی بھی لائسنس یافتہ، رجسٹرڈ یا مجاز سروس سے براہ راست یا بالواسطہ کسی حیثیت میں دوبارہ منسلک نہیں ہو سکیں گے۔ جیو نیوز کو مطلع کیا جاتا ہے کہ اگر آئندہ ایسی غفلت برتی گئی تو ان کا لائسنس منسوخ کر دیا جائے گا۔ پیمرا نے ہدایت کی کہ جیو نیوز سمیت تمام لائسنس یافتگان غیر جانبدار اور باصلاحیت ان ہاؤس مانیٹرنگ کمیٹی یا ایڈیٹوریل بورڈ تشکیل دیں۔ تمام چینلز یہ تفصیلات پیمرا کو فراہم کریں اور ہر نشریاتی مواد کی پیش کی ادارتی جانچ یقینی بنائیں۔ پیمرا نے فیصلہ کیا کہ تمام لائسنس یافتگان کو سپریم کورٹ کے از خود نوٹس کیس کے فیصلے پر سختی سے عمل درآمد کے لیے علیحدہ ہدایت نامہ جاری کیا جائے گا۔ پیمرا نے خبردار کیا کہ آئندہ کسی بھی خلاف ورزی کی صورت میں قانون کے مطابق مزید سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ ناظرین کو بتاتے چلیں کہ جیو نیوز کی نشریات یوٹیوب پر بطور لائیو سٹریمنگ بحال کر دی گئی ہے۔ اور اب دیگر خبروں پر ایک نظر۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات اور دھمکیوں دونوں کا سلسلہ جاری ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو دھمکی لگائی ہے کہ اگر انہیں قتل کر دیا جاتا ہے تو امریکہ ایران پر ایسے حملے کرے گا جن کا ایران نے تصور تک نہ کیا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ 1000 سے زائد میزائلوں نے اس وقت بھی ایران کو نشانے پر رکھا ہوا ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبی خامنہئی نے اپنے والد سابق سپریم لیڈر علی خامنہئی کے خون کا بدلہ لینے کا اعلان کیا ہے۔ کہا انتقام کا فیصلہ پوری ایرانی قوم کا ہے۔ علی خامنہئی
खamenei 28 फरवरी को ईरान पर अमरीकी और इसराइली मुश्तरका हमले का निशाना बने थे। इसी दौरान ओमान में मुबैना तौर पर अमरीका ईरान मुज़ाकरात हो रहे हैं। ट्रंप का कहना है कि ये मुज़ाकरात ईरान की ख्वाहिश पर हो रहे हैं, लेकिन ईरान ने यह अमरीकी दावा मुस्तरद कर दिया है। ईरान का कहना है कि ईरान ने मुज़ाकरात के लिए किसी से कोई दरख्वास्त नहीं की। अमरीका ने एक और मुनफरिद दावा किया है। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों पर हमले को ईरानी गलती तस्लीम किया है और कहा है कि ये हमले ईरान के सख्तगीर हलकों की जानिब से मुज़ाकरात सबूताश करने की साजिश है, लेकिन खुद ईरान की जानिब से अपनी गलती तस्लीम करने की कोई बात सामने नहीं आई है। उल्टा ईरान ने कहा है कि अमरीका के साथ मुज़ाकरात अब उस वक्त होंगे जब स्विट्ज़रलैंड में दस्तखत होने वाले इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त पर मुकम्मल अमल दरामद होगा। इससे पहले कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। जहां ईरान ने एक तरफ मुज़ाकरात की खबरों को बेबुनियाद करार दिया है, वहीं तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने इलाकाई सालिस की दरख्वास्त पर कतरी वफ़द से मशहद में मुलाकात की तस्दीक की है। उनका कहना है कि इस मुलाकात में कतर को हालिया मामलात पर ईरानी मौक़िफ़ से आगाह किया गया। बलूचिस्तान में मांगी डैम पुलिस चेक पोस्ट पर हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस का फितनतुल खवारिज के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन शाबान जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने ताज़ा कार्रवाइयों में मजीद 7 खवारिज को हलाक कर दिया। मारे गए दहशतगर्दों की तादाद 64 हो गई है। 5 जुलाई से जारी मुख्तलिफ ऑपरेशन में मजमूई तौर पर 100 से ज़ायद खारजी मारे जा चुके। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दहशतगर्दों को फ़ज़ाई और ज़मीनी कार्रवाइयों के जरिए निशाना बनाया गया है। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक बलूचिस्तान में ऑपरेशन शाबान जारी रहेगा। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला ने दहशतगर्दों के खिलाफ जारी ऑपरेशन शाबान में सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशतगर्दों का जड़ से खात्मा जरूरी है। आम दुश्मनों को कहीं भी छुपने की जगह नहीं मिलेगी। आज़ाद कश्मीर के आम इंतखाबात के बॉयकॉट के मामले पर PTI ताहाल कोई फैसला ना कर सकी। PTI की सियासी कमेटी और आज़ाद कश्मीर गवर्निंग बॉडी के आम इंतखाबात में हिस्सा लेने से मुतालिक इख्तलाफात बरकरार हैं। इसकी तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ हैदर शिराजी से। हैदर, क्या मामला है ये? जी, PTI की जानिब से आज़ाद कश्मीर आम इंतखाबात के बाइकाट का ऐलान किया गया था, लेकिन ये मशरूत बाइकाट था, जिसके बाद PTI सियासी कमेटी और आज़ाद कश्मीर गवर्निंग बॉडी के इख्तलाफात सामने आए हैं। जहां PTI सियासी कमेटी ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के बाइकाट के फैसले के हवाले से दोबारा नजरसानी इजलास बुलाना था, लेकिन 9 जुलाई को 7 दिन पूरे होने पर सियासी कमेटी ने ताहाल इजलास नहीं बुलाया, जिसके बरक्स आज़ाद कश्मीर की जो गवर्निंग बॉडी के अरकान है उन्होंने इजलास बुलाया। उन्होंने इस इजलास में ये फैसला किया कि हमें मुत्तफिका तौर पर कसरत राय से ये फैसला करते हुए आगे बढ़ना चाहिए कि इंतखाबात में हिस्सा लिया जाए, और ये सिफारिश से सदर PTI आज़ाद कश्मीर और PTI आज़ाद कश्मीर की टीम मरकजी क़यादत को भेजेगी। लेकिन उसकी सिफारिश के बावजूद सियासी कमेटी अभी तक इस हवाले से मजीद पेशरफ्त न कर सकी, जिसकी वजह से बाइकाट के फैसले में उभाम पर पार्टी के 5 टिकट होल्डर्स और दरख्वास्त गुजार पार्टी छोड़कर चले गए। और इसके अलावा वफाक में अपोजिशन क़यादत ने भी इलेक्शन बाइकाट का फैसला जल्दबाजी में न करने का मशवरा दिया था, जिस पर सियासी कमेटी के इलेक्शन बाइकाट के फैसले के बाद क़य्यूम नियाज़ी ने बताया है कि मौजूदा सूरत-ए-हाल गैर जानिबदार और पुनः इंतखाबात के लिए मौजू नहीं है, तो लिहाजा हम चाहते हैं कि इस हवाले से आगे बाद में बढ़ेंगे। लेकिन आज़ाद कश्मीर का चैप्टर इस इंतखाबी बाइकाट के फैसले के बजाय इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहता है, जबकि सियासी कमेटी ने फैसला कर रखा था कि मशरूत बाइकाट के बाद आगे बढ़ेंगे। जी, और जो इख्तलाफात आप जिनका जिक्र करें उस बारे में भी एक बार फिर हैदर बताइए कि सियासी कमेटी का क्या मौक़िफ़ है PTI के, और आज़ाद कश्मीर गवर्निंग बॉडी के उनकी जानिब से क्या मौक़िफ़ अपनाया गया है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने इनपुट लिया था आज़ाद कश्मीर के चैप्टर से, जहां साबिक वज़ीर आज़म क़य्यूम नियाज़ी ने कहा था कि हमें बाइकाट की तरफ जाना चाहिए, लेकिन उनके अकेले इस फैसले के बरक्स PTI आज़ाद कश्मीर की पूरी जो टिकट होल्डर और गवर्निंग कमेटी के अरकान हैं वो ये चाहते थे कि इलेक्शन में जाया जाए, लेकिन सियासी कमेटी ने आज़ाद कश्मीर की गवर्निंग बॉडी के फैसलों के बरक्स और अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के अरकान की मुशावरत
اجازت کے بغیر یہ فیصلہ کیا تھا، جہاں اپوزیشن اتحاد کی قیادت کی ہمارے ذرائع کا کہنا ہے کہ وہ یہ سمجھتی تھی کہ جلد بازی میں فیصلہ نہ کیا جائے، بلکہ اس کے حوالے سے علامہ ناصر عباس ایران سے واپسی کے بعد مشاورت چاہتے تھے، لیکن سیاسی کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا جس کے خلاف آزاد کشمیر پی ٹی آئی چیپٹر کے ارکان یہ چاہتے ہیں کہ وہ الیکشن میں حصہ لیں، جبکہ سیاسی کمیٹی نے ان کے فیصلے کے برعکس یہاں الیکشن کے بائیکاٹ کے حوالے سے مشروط یہ بات کی کہ وہاں پر جاری احتجاج اور لیکن حیدر شیرازی اگر دیکھا جائے تو 25 جولائی میں زیادہ وقت نہیں ہے، 13 دن رہ گئے ہیں، کس طرح کب تک فیصلہ ہوگا، پھر کیمپیننگ کب شروع ہوگی؟ دیکھیں اسی سلسلے میں پی ٹی آئی آزاد کشمیر کے 5 ٹکٹ ہولڈر اور درخواست گزار جو بڑے نام تھے، جن میں پی ٹی آئی پارلیمانی بورڈ آزاد کشمیر کے ممبر چودھری عامر نذیر جن کا تعلق حویلی سے تھا، وہ پنچ سے اس پی ٹی آئی پارلیمانی بورڈ کا حصہ تھے جو ٹکٹ تقسیم کر رہے تھے، وہ بھی اور دیگر ارکان پارٹی چھوڑ کے جا چکے ہیں، وہ آئی پی پی میں جا چکے ہیں، جس کی وجہ سے پارٹی کی مرکزی قیادت کو یہ انپٹ دی گئی تھی کہ آپ آزاد کشمیر میں انتخابات کے حوالے سے جلد بازی میں بائیکاٹ کا فیصلہ کرنے کے بجائے مشاورت کریں، تاکہ ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے دیگر جماعتیں جب نام فائنل کر لیں پھر آپ بائیکاٹ کا کوئی بھی اعلان کر لیں۔ لیکن پارٹی نے دیگر جماعتوں کے پارٹی کے ٹکٹوں کے فیصلے کرنے سے پہلے ان سے پہلے ہی جس وقت انہوں نے بائیکاٹ کا اعلان کیا، جس کی وجہ سے آئی پی پی اور آزاد کشمیر میں دیگر جماعتوں نے پی ٹی آئی کے امیدواروں سے رابطہ کیا، اور اب پی ٹی آئی کے 5 سے زائد درخواست گزار ٹکٹ ہولڈر اور دیگر ارکان کے بھی نام آ رہے ہیں جو دیگر جماعتوں میں جا چکے ہیں، جبکہ اب بھی پی ٹی آئی آزاد کشمیر کے ارکان اور گورننگ باڈی کی اکثریت الیکشن میں جانا چاہتی ہے، اور اس مرتبہ پھر اب سیاسی کمیٹی نے دوبارہ اجلاس کے بارے میں کہا تھا کہ اگر جو ہی آزاد کشمیر کے حالات معمول پر آتے ہیں تو اس صورت میں ہم دوبارہ اس پر اجلاس بلائیں گے، لیکن ابھی تک گورننگ باڈی کی انپٹ کے باوجود سیاسی کمیٹی کے حوالے سے اس وقت میں کوئی پیش رفت نہ ہو سکی۔ ابھی تک پی ٹی آئی کوئی فیصلہ نہیں کر سکی۔ آپ نے تفصیلات ہم سے شیئر کی حیدر شیرازی، بہت شکریہ آپ کا۔ بتائیں وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ میں نوجوان اور نئے چہرے شامل کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اس کی کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں نمائندہ جیو نیوز ایاز اکبر یوسفزئی سے۔ ایاز، کوئی نام بھی سامنے آئے؟ جی بالکل، اس وقت وزیر اعظم شہباز شریف نے فیصلہ کیا کہ وفاقی کابینہ نوجوان اور نئے چہرے شامل کرنے کے حوالے سے انہوں نے اس حوالے سے ایک فیصلہ کیا ہے اور قریبی رفقا سے مشاورت بھی کی ہے۔ نئے چہروں اور نوجوان قیادت کو موقع دینے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے، اور نئے شامل ہونے والے ارکان میں وزیر مملکت کے عہدے پر جو ہے وہ فائز کیے جائیں گے۔ یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ منسٹر آف اسٹیٹ کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ جو نئے لوگ آئیں گے، جو نئے نوجوان قیادت آئے گی، وہ وزیر مملکت کے عہدے پر فائز ہوگی۔ اس میں محنتی معترف اور نتائج دینے والے ارکان کو سامنے لائے جانے کے حوالے سے فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم کے بعد وفاقی وزارتوں کی کارکردگی پر عدم اعتماد کا بھی اظہار کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وزارت تجارت اور وزارت صنعت اور پیداوار کی کارکردگی پر جو ہے وہ سوالات بھی اٹھے ہیں۔ برآمدات کی خاطر خواہ اضافہ نہ ہونے پر وزیر اعظم نے تشویش کا اظہار بھی کیا، اور اس خاص طور پر چاول، آلو اور پھلوں کی برآمدات میں مطلوبہ نتائج نہ حاصل کرنے پر جو ہے وزیر اعظم برہمی کا اظہار بھی کیا ہے۔ قومی خزانے پر جو بوجھ کم کرنے کے حوالے سے بعض وزارتوں کے میں اصلاحات بھی لانے پر غور کیا گیا ہے۔ ساتھ ساتھ وزارت آبی وسائل کی کارکردگی پر وزیر اعظم نے جو ہے وہ مطمئن نہیں ہے، اور ساتھ ساتھ کمزور کارکردگی والے وزارتوں کی خامیوں کو دور کرنے کے حوالے سے بھی عملی اقدامات کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نے کارکردگی بنیاد پر فیصلے کرنے والے جو ہے وہ جوابدہی بھی یقینی بنانے کا عزم کیا گیا ہے۔ اس میں جو نئے لوگ ہیں اس میں مختلف نام ابھی زیر غور ہیں، اس حوالے سے ابھی تک تاحال کوئی فیصلہ نہیں ہوا، لیکن جلد فیصلہ ہوگا۔ لیکن وزیر اعظم یہ سمجھتے ہیں کہ جو نوجوان قیادت ہے ان کو سامنے لایا جائے اور ان کو جو موقع دیا جائے تاکہ وہ معیشت کا پہیہ جو ہے اس کو مزید جو ہے وہ آگے بڑھانے میں اپنا رول ادا کرے۔ جی بہت شکریہ آپ کا ایاز اکبر یوسفزئی۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے امریکہ ایران جنگ کے تناظر میں خطے میں بڑھتی کشیدگی اور امن کی کوششوں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم نے مالدیپ کی وزیر خارجہ سے بھی فون پر بات کی ہے۔ اعزاز سید کی رپورٹ دیکھیے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کے درمیان ہونے والی گفتگو میں اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے باوجود خطے میں کشیدگی بڑھنے پر
تشویش کا اظہار کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے زور دیا کہ موجودہ حالات میں مذاکرات اور سفارتی کوششوں کا تسلسل ہی خطے میں پائیدار امن کی ضمانت بن سکتا ہے۔ اسحاق ڈار نے زور دیا کہ تمام متعلقہ فریق تحمل کا مظاہرہ کریں، ثالثی اور سفارتی کوششوں کو کامیاب بنانے کے لیے سازگار ماحول فراہم کیا جانا چاہیے۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے اسحاق ڈار کو سعودی عرب کی جانب سے سفارتی رابطوں اور امن کے لیے کی جانے والی کوششوں سے آگاہ کیا۔ دونوں رہنماؤں نے اتفاق کیا کہ خطے کی بدلتی صورتحال کے تناظر میں قریبی رابطے اور باہمی مشاورت جاری رکھی جائے گی۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے مالدیپ کی وزیر خارجہ ڈاکٹر اریو تھشام آدم سے بھی ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ مالدیپ کی وزیر خارجہ نے ایران امریکہ تنازع میں پاکستان کے مصالحتی کردار کو سراہتے ہوئے دونوں ممالک کے درمیان قریبی روابط مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ اعزاز سید، جیو نیوز، اسلام آباد۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر محمود اشرفی کا کہنا ہے کہ مفتی اعظم فلسطین محمد حسین کی گرفتاری کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ اسرائیل مفتی اعظم فلسطین کو فوری طور پر رہا کرے۔ اپنے ایک ویڈیو بیان میں انہوں نے کہا کہ عالمی برادری، اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کے بین الاقوامی ادارے اس معاملے کا فوری نوٹس لیں۔ پاکستان علماء کونسل پاکستان کی تمام سیاسی مذہبی جماعتیں مطالبہ کرتی ہیں کہ فوری طور کے اوپر مفتی اعظم فلسطین کو اسرائیلی فورسز رہا کرے۔ اقوام متحدہ، اسلامی تعاون تنظیم، عالمی انسانی حقوق کے ادارے وہ اپنا پریشر ڈالیں، اسرائیل کی اس بربریت، وحشت اور سفاکیت کو روکیں۔ عمان نے آبنائے ہرمز میں بحری جہازوں کی لیسٹ تیار کر لی ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق ابھی اس تجویز کو حتمی شکل دی جانی باقی ہے۔ اس کے تحت جو معاہدہ طے پانا ہے اس کے تحت ایران اور عمان دونوں جانب کے کوریڈورز کھلے رہیں گے اور عمان کی سمندری حدود سے گزرنے والا جنوبی راستہ اسی طرح آزادانہ نقل و حمل کی سہولت فراہم کرے گا جس طرح یہاں سے جنگ سے پہلے جہاز گزرا کرتے تھے، جبکہ شمال کی طرف کا راستہ جو ایرانی پانیوں سے گزرتا ہے وہاں سے گزرنے والے جہازوں کو ٹول تو کوئی نہیں دینا ہوگا، البتہ ایران سے پیش کی اجازت لینا ہوگی۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ہفتے کے روز مسقط میں اپنے عمانی ہم منصب سید بدر البعوثیدی سے ملاقات کی ہے، جس کے دوران دونوں عہدیداروں نے آبی گزرگاہ میں بحری جہازوں کی محفوظ آمد و رفت کو یقینی بنانے کے طریقہ کار پر تبادلہ خیال کیا۔ اسلام آباد میں جرمنی کے ہیڈ آف کونسلر کا کہنا ہے کہ جرمنی میں تعلیم کے خواہش مند پاکستانی طلباء کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ چاہتے ہیں پاکستانی طلباء جرمنی آئیں۔ داخلہ درخواستوں کو اب ڈیجیٹل طریقہ کار سے کافی بہتر اور تیز کر دیا گیا ہے۔ مزید بتا رہے ہیں زرغون شاہ۔ ابھی آپ کو بتائیں ومبلڈن ٹینس ٹورنامنٹ کا لیڈیز سنگلز ٹائٹل جمہوریہ چیک کی نوسکووا نے جیت لیا ہے۔ قومی ٹیسٹ اسکواڈ کا راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں 2 روزہ سینیریو میچ مکمل ہو گیا۔ 13 جولائی کو ویسٹ انڈیز روانگی ہوگی۔ قومی ٹیسٹ اسکواڈ کا 2 روزہ سینیریو میچ راولپنڈی میں ختم ہو گیا، جس کے دوران تمام کھلاڑیوں کو مختلف ٹاسک دیے گئے۔ فاسٹ بالر سے متعدد اسپیلز کروائے گئے، جبکہ اسپنر ساجد خان اور علی عثمان نے بھی طویل اسپیلز کیے۔ بیٹرز کو تیز رفتار اننگز کھیلنے اور کریز پر زیادہ دیر تک قیام کرنے کا ہدف دیا گیا۔ ریڈ بال ہیڈ کوچ سرفراز احمد نے کھلاڑیوں کی تیاری کا مختلف انداز میں جائزہ لیا۔ قومی ٹیسٹ اسکواڈ 12 جولائی کو مقامی ہوٹل میں آرام کرے گا، جبکہ 13 جولائی کو قطر اور انگلینڈ کے راستے ویسٹ انڈیز کے لیے روانہ ہوگا۔